السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ڈاک سے ایک خط ملا جس پر بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔ لفافہ کھولا تو اس میں ایک چابی اور ہسپتال کی پرچی تھی۔ میں تجسس میں اس ہسپتال پہنچا تو ریسیپشنسٹ نے مجھے دیکھتے ہی چیخ مار کر سیکیورٹی کو بلا لیا، کیونکہ میری شکل ہو بہو اس مریض سے ملتی جلتی تھی جو کل رات مردہ خانے سے غائب ہو گیا تھا، اور میرے کمرے کی چھت پر لگا وہ پرانا پنکھا ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی لے میں چوں چوں کر رہا تھا، جیسے وہ بھی میری طرح اپنی زندگی کی یکسانیت سے اکتا چکا ہو اور بس کسی مجبوری کے تحت گھومے جا رہا ہو۔ صبح کی پہلی کرن روشن دان سے چھن کر سیدھی میری آنکھوں پر پڑی تو میں نے کراہتے ہوئے کروٹ بدلی، مگر نیند اب میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی، کیونکہ بیداری کے ساتھ ہی وہی پرانے مسائل، وہی ادھوری خواہشات اور وہی خالی جیب کا احساس میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگتا تھا۔ میرا نام اسماعیل ہے، عمر 28 سال، اور پیشہ ایک پرائیویٹ فرم میں جونیئر کلرک، جہاں تنخواہ اتنی ملتی ہے کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہونے کا الارم بجا دیتی ہے۔ میں بستر سے اٹھا اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ بوسیدہ مکان میرے والدین کی واحد نشانی تھا جو وہ میرے لیے چھوڑ گئے تھے، مگر اب اس کی دیواروں سے پلستر ایسے جھڑ رہا تھا جیسے میرے وجود سے امیدیں امی ابو کے چلے جانے کے بعد میں اس گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ تنہائی اس گھر کے ہر کونے میں آسیب کی طرح بسی ہوئی تھی۔ میں نے غسل خانے کا رخ کیا تھا، نل کھولا تو پانی کی باریک سی دھار نکلی، بالکل میری قسمت کی طرح جو کبھی کھل کر نہیں بہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارتے ہوئے میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے سیاہ ہلکے پڑنے لگ گئے تھے اور پیشانی پر فکر کی لکیریں اب بھی سے نمودار ہو رہی تھی۔ میں ایک عام سی شکل و صورت کا نوجوان تھا جس کے چہرے پر زمانے کی سختیوں نے وقت سے پہلے سنجیدگی تھوپ دی تھی۔ تیار ہو کر میں کچن میں گیا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی اور چائے کا ایک کپ میرا ناشتہ تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے میری نظر دیوار پر لٹکے کیلنڈر پر پڑی تھی۔ آج مہینے کی 25 تاریخ تھی اور میری جیب میں کل ملا کر صرف 300 روپے بچے تھے۔ تنخواہ ملنے میں ابھی صرف 5 دن باقی تھے اور یہ 5 دن مجھے کیسے گزارنے تھے، یہ سوچ کر ہی میرا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے ہمیشہ کی طرح سامنے والے گھر کی بالکنی کی طرف دیکھا تھا۔ وہاں وہ کھڑی تھی، نادیہ۔ نادیہ میری ہمسائے تھی اور شاید اس ویران زندگی میں جینے کی واحد وجہ تھی، اور اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور گیلے بالوں کو تولیے سے سکھا رہی تھی۔ ہماری نظریں ملیں تو اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو بنا کچھ کہے ہزاروں شکوے کر جاتی تھی۔ نادیہ جانتی تھی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے، مگر ہمارے درمیان حالات کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے پھلانگنا میرے بس میں نہیں تھا۔ نادیہ کا تعلق بھی ایک متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے والد ریٹائر تھے اور بھائی چھوٹا تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی کسی خوشحال گھرانے میں ہو، جہاں اسے زندگی کی وہ سہولتیں ملیں جو وہ اپنے میکے میں نہیں دیکھ سکی۔ میں نے اسے اشارے سے سلام کیا تھا اور سر جھکا کر گلی میں نکل آیا تھا۔ بس اسٹاپ پر حسب معمول لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور ہر چہرہ پریشانی، ہر شخص جلدی میں۔ بس آئی تو دھکم پیل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں بھی کس طرح دھکے کھاتا ہوا اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ میرے ارد گرد پسینے کی بو اور لوگوں کی باتوں کا شور شرابہ تھا، لیکن میرا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کب تک
کب تک میں یوں ہی دھکے کھاتا رہوں گا؟ کیا میری پوری زندگی بس اسی تگ و دو میں گزر جائے گی کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہو سکے؟ نادیہ کی ماں نے پچھلے ہفتے ہی نادیہ کو سنایا تھا کہ اس کے لیے ان کی دور کی خالہ کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے جو دبئی میں ہوتا ہے۔ نادیہ نے مجھے یہ بات بتاتے ہوئے رو دیا تھا۔ اس کے آنسو میرے دل و دماغ پر آنسو تیزاب کی طرح گر گئے تھے، مگر میں کر بھی تو کیا سکتا تھا؟ میرے پاس نہ تو بینک بیلنس تھا، نہ اچھی گاڑی، اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ۔ میرے پاس صرف یہ ٹوٹا ہوا مکان اور ایک کلر کی نوکری تھی۔ آفس پہنچ کر میں اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ باس کی آواز گونجی، اسماعیل، یہ فائل ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہوئی؟ سیٹھ اسلم ایک انتہائی بدتمیز اور سخت گیر انسان تھے۔ انہیں اپنے ماتحتوں کی مجبوریوں سے کوئی غرض نہیں تھی، انہیں بس کام چاہیے ہوتا تھا۔ میں جلدی سے فائل کھولی تھی اور صفائیاں دینے لگ گیا تھا، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا تھا، بہانے مت بناؤ، اگر کام نہیں کرنا تو گھر بیٹھو، باہر بہت سارے لوگ ہیں جو اس تنخواہ پر کام کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے اپنا غصہ اور بے بسی کا گھونٹ پیا اور سر جھکا کر کام میں لگ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت سب لوگ کینٹین کی طرف گئے، مگر میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں نے آج دوپہر میں کا کھانا کھایا تو شام کو گھر جانے کے لیے کرایہ نہیں بچے گا۔ بھوک میرے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی تھیں بھوک سے، مگر میں نے پانی پی کر خود کو تسلی دی کہ شام کو گھر جا کر کچھ کھا پی لوں گا۔ سارے دن فائلوں میں سر کھپانے کے بعد جب شام کو چھٹی ہوئی تو میرا جسم تھکن سے چور تھا، مگر دماغ میں وہی پرانی سوچیں چل رہی تھیں۔ واپسی کا سفر بھی اتنا ہی تکلیف دہ تھا جتنا صبح کا۔ بس میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی گاڑیاں، چمکتے ہوئے شاپنگ مال، ہنستے مسکراتے جوڑے۔ یہ سب میری زندگی دنیا کا حصہ نہ تھے۔ میں اس شہر میں رہتے ہوئے بھی اس سے الگ تھلگ تھا۔ ایک اجنبی کی طرح گلی کے موڑ پر اترا تو اندھیرا ہو چکا تھا، قدم بوجھل تھے۔ گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا نادیہ اپنے دروازے پر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس بار وہ بالکونی میں نہیں بلکہ گیٹ پر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اسماعیل، تم اتنی دیر سے کیوں چلے آئے ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کام بہت زیادہ تھا، سیٹھ صاحب نے رکنے کو کہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو۔ نادیہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر سرگوشی میں بولی، امی جان نے آج پھر اس رشتے کی بات کی ہے، وہ لوگ اگلے ہفتے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اسماعیل، میں کیا کروں؟ میں انکار نہیں کر پا رہی، امی جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جس ڈر سے میں بھاگ رہا تھا وہ اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر پھر رک گیا۔ نادیہ، میں جانتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کے لیے بھی بات چیت کی ہے، اگر وہ ہو جائے تو شاید حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ تم بس تھوڑا وقت اور سنبھال لو۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وقت ہی تو نہیں ہے اسماعیل، تم کب تک پارٹ ٹائم کے چکر میں رہو گے؟ امی جان کہتی ہیں کہ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، اور وہ سچ کہتی ہیں شاید۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، اس کی مایوسی مجھے اندر تک توڑ رہی تھی۔ میں خاموش رہا تھا کیونکہ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سچ تو یہی تھا کہ میں ایک ناکام انسان تھا جو اپنی محبت کو ایک چھت اور 2 وقت کی روٹی تک نہیں دے سکتا تھا۔ میں کچھ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں کبھی کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، میں نے بے بسی سے کہا۔ اس نے ایک طویل اور حسرت بھری نگاہ مجھ پر ڈالی اور بنا کچھ کہے اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ گیٹ بند ہونے کی
آواز میرے دل کے دروازے بند ہونے کی آواز کے جیسی تھی، جیسے اس نے میرے لیے تمام راستے بند کر دیے ہوں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا، تالا کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گھر کی ویرانی نے میرا استقبال کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دیواریں مجھ پر ہنس رہی ہوں کہ دیکھ لو اپنی اوقات، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے جوتے اتارے اور صوفے پر ڈھہ گیا۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے موم بتی جلائی تھی اور اس کی مدھم روشنی میں اپنے خالی کمرے کو دیکھنے لگا۔ بھوک اب مٹ چکی تھی، صرف ایک شدید قسم کی تھکن اور مایوسی باقی تھی۔ میں سوچنے لگا، کیا مجھے نادیہ کو بھول جانا چاہیے؟ کیا مجھے اسے آزاد کر دینا چاہیے تاکہ وہ کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ خوش رہ سکے جو اسے وہ سب کچھ دے سکے جس کی وہ حقدار ہیں؟ مگر دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ نادیہ میں زندگی کی واحد روشنی تھی، اس کے بغیر میں اس اندھیرے میں بھٹک کر مر جاؤں گا۔ میں اٹھا اور الماری سے اپنے والدین کی پرانی البم نکال لایا۔ شاید ان کی تصویریں دیکھ کر میں کچھ سکون حاصل کر پاؤں۔ امی کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ امی، آپ نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو نا آپ کا بیٹا کتنا اکیلا ہو گیا ہے۔ دنیا بہت ظالم ہے امی، یہاں کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا، سب کو بس اپنی پڑی ہے۔ میں تصویروں سے باتیں کرتا رہا، یہ میرا روز کا معمول تھا۔ میں اپنی ساری زندگی بھر کی باتیں، دن بھر کی اپنی ساری ناکامیاں ان بے جان تصویروں کو سناتا تھا، کیونکہ زندہ انسانوں میں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، سناٹا اتنا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ بجلی کا بل میں نے کل تک جمع کرانا ہے، ورنہ کنیکشن کٹ جائے گا۔ میں نے جیب ٹٹولی، وہی 300 روپے، بل 1200 کا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا کہ اب کیا کروں، اور کیا سیٹھ صاحب سے ایڈوانس مانگوں؟ لیکن وہ تو سیدھا منہ بات نہیں کرتے، ایڈوانس کیا دیں گے؟ مایوسی کے عالم میں میں وہیں صوفے پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ زندگی ایک بند گلی کی طرح لگ رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور آگے صرف دیوار تھی۔ اسی کشمکش میں کب آنکھ لگی پتہ نہیں چلا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ شاید کوئی دودھ والا آیا تھا یا کوئی مانگنے والا تھا۔ میں نے بوجھل قدموں سے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں کوئی اور نہیں تھا، گلی سنسان پڑی تھی۔ میں نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی بچہ شرارت کر کے بھاگ گیا ہو۔ میں دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ میری نظر دہلیز پر پڑے ایک خاکی رنگ کے لفافے پر پڑی۔ یہ ایک عام سا لفافہ تھا جس پر مٹی لگی تھی، جیسے کسی نے جلدی میں پھینکا ہو یا گر گیا ہو۔ میں نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اس پر نہ تو کوئی ٹکٹ لگا تھا اور نہ ہی کوئی بھیجنے والے کا نام۔ عام طور پر مجھے خطوط نہیں ملتے تھے سوائے بجلی اور گیس کے بلوں کے، اس لیے یہ لفافہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا، اس پر میرا نام اسماعیل بہت خوش خط لکھائی میں لکھا ہوا تھا۔ بس نام اور کچھ بھی نہیں۔ دل میں ایک عجیب سا تجسس بیدار ہوا، کون ہو سکتا ہے؟ نادیہ؟ نہیں، وہ تو سامنے رہتی ہے، وہ خط کیوں لکھے گی؟ کوئی پرانا دوست؟ مگر میرا تو کوئی ایسا دوست بھی نہیں تھا جو مجھے یاد رکھے۔ میں لفافہ لے کر اندر آ گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ لفافہ کافی بھاری اور کچھ ابھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر کاغذ کے علاوہ بھی کچھ ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ایک انجانا سا خوف بھی تھا اور اشتیاق بھی۔ میں نے احتیاط سے لفافے کو نہ پھاڑا اور اسے الٹا کیا تاکہ جو کچھ بھی ہے وہ باہر آ جائے، اور میری ہتھیلی پر دو چیزیں گری اور ایک مدھم سی دھاتی آواز آئی۔ پہلی چیز ایک پرانی زنگ آلود چابی تھی۔
یہ عام تالوں کی چابی کی طرح نہیں لگ رہی تھی، یہ سائز میں تھوڑی بڑی اور بھاری تھی۔ اس کے سرے پر پیتل کا کام کیا ہوا تھا اور اس پر ایک نمبر کھدا ہوا تھا، 302۔ میں نے چابی کو الٹ پھلٹ کر دیکھا، یہ کسی پرانے صندوق یا شاید کسی خاص کمرے کی چابی لگ رہی تھی۔ میرے گھر میں ایسا کوئی تالا نہیں تھا جس سے یہ چابی ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف ایک طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ میں نے اسے کھولا، یہ کسی ہسپتال کی پرچی تھی۔ کاغذ پیلا پڑ چکا تھا اور کافی خستہ حالت میں تھا، جیسے بہت سال پرانا ہو۔ پرچی کے اوپر ہسپتال کا نام مدھم ہو چکا تھا، مگر پھر بھی پڑھا جا سکتا تھا کہ سینٹرل سٹی ہسپتال۔ یہ شہر کا سب سے پرانا اور سرکاری ہسپتال تھا، جو اب اپنی بدحالی کی وجہ سے مشہور تھا۔ پرچی پر ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، مگر سیاہی پھیل چکی تھی۔ بہت غور کرنے پر مجھے ایک تاریخ اور وارڈ نظر آیا۔ وارڈ نمبر 12، بیڈ نمبر 4۔ تاریخ آج سے ٹھیک 2 دن پہلے کی تھی۔ میرے دل و دماغ میں سوالات کا طوفان امڈ آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ چابی کس چیز کی ہے؟ اور یہ ہسپتال کی پرچی میرے نام کے لفافے میں کیوں ہے؟ کیا کوئی میرا جاننے والا ہسپتال میں ہے؟ لیکن میرا تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے اس شہر میں۔ میں نے لفافے کے اندر دوبارہ جھانکا، شاید کوئی خط یا کوئی تحریر ہو جو وضاحت کر سکے، مگر لفافہ خالی تھا۔ میں کبھی چابی کو دیکھتا اور کبھی اس پرچی کو۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے یا غلطی سے کسی نے میرے گھر ڈال دیا ہے؟ لیکن لفافے پر میرا نام اسماعیل صاف لکھا ہوا تھا، یعنی یہ غلطی میری نہیں تھی۔ ایک عجیب بے چینی اور اندر میرے سر اٹھانے لگ گئی تھی۔ یہ بے چینی بھوک اور غریبی کی پریشانی سے بالکل الگ تھلگ تھی۔ یہ کسی ہونے والے واقعے کی آہٹ تھی۔ سینٹرل سٹی ہسپتال کا نام سن کر ہی مجھے خوف سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ بچپن میں جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو وہ اسی ہسپتال میں داخل تھے اور اس جگہ سے میری بہت تلخ یادیں وابستہ تھی۔ لیکن اس پرچی کا میرے والد سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تاریخ تو ابھی کی تھی۔ میں ابھی کافی دیر تک ان دونوں چیزوں کو گھورتا رہا۔ دماغ نے کہا اسے پھینک دو، کسی مصیبت میں مت پڑو، تمہاری زندگی میں پہلے ہی کیا کم مسائل ہیں، نادیہ کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، پیسوں کی تنگی۔ لیکن دل میں ایک عجیب سی کھچاؤ تھا، ایک نامعلوم سی کشش تھی جو مجھے اس راز کی تہہ تک جانے پر اکسا رہی تھی۔ چابی پر لکھا نمبر 302 میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ کیا یہ کسی لاکر کا نمبر ہے یا کسی کمرے کا؟ اور وارڈ نمبر 12 میں نے سنا تھا کہ وہ وارڈ تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ پھر وہاں کا مریض کون ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ کیا بتا وہاں کوئی میری مدد کا منتظر ہو، یا شاید میرے لیے کوئی ایسی خبر ہو جو میری زندگی کو بدل ڈالے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا تھا کہ شاید یہ میری بگڑی ہوئی قسمت کا کوئی اشارہ ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی ہیں اور یہ چابی کسی خزانے کی چابی ہے۔ میں خود ہی اپنی سوچ پر ہنس پڑا تھا۔ خزانے صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں اسماعیل، اصل زندگی میں صرف بل اور ادھار ہوتے ہیں۔ مگر پھر بھی اس لفافے نے میری یکسانیت بھری زندگی میں ایک ہلچل مچا ڈالی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی کے ابھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، نادیہ کو بھی نہیں۔ پہلے مجھے خود سمجھنا ہوگا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے۔ میں نے چابی اور پرچی کو واپس لفافے میں ڈالا، اسے اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں احتیاط سے رکھ دیا، جہاں وہ میرے دل کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، آفس کا وقت ہو رہا تھا، مگر آج میرا ذہن فائلوں میں نہیں لگنے والا تھا۔ آج میری جیب میں ایک راز تھا، ایک ایسا راز تھا جس کا دوسرا سرا شہر کے اس پرانے ہسپتال میں تھا اور جسے سلجھائے بغیر اب مجھے چین نہیں آنے والا تھا۔ میں نے گہری سانس لی تھی، گھر سے باہر نکلا تھا اور دروازے کو تالا لگا دیا، مگر اس بار میری نظر
نادیہ کے گھر کی طرف نہیں اٹھی تھی، میری نظریں خلا میں کچھ تلاش کر رہی تھیں اور میرے قدم انجانے میں ہی صحیح ایک نئے اور پرخطر راستے پر گامزن ہونے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ یہ خط محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ میری زندگی کے اگلے باب کا دبیچہ تھا، ایک ایسا باب جو میری پہچان، میرے ماضی اور میرے وجود کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ آفس سے نکلتے ہی میرے قدم خود بخود بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئے، لیکن آج میری منزل گھر نہیں بلکہ شہر کا وہ پرانا اور پر اسرار حصہ تھا جہاں سینٹرل سٹی ہسپتال کی بوسیدہ عمارت کسی دیو ہیکل اور لاغار وجود کی وجہ سے کھڑی ہوتی۔ جیب میں موجود وہ زنگ آلود چابی اور کاغذ کا وہ پرزہ مجھے بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے، جیسے کوئی وہ بے جان دھات اور کاغذ نہ ہو بلکہ کوئی زندہ شے ہو جو مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہو۔ بس کا سفر ہمیشہ کی طرح تھکا دینے والا تھا، لوگوں کا رش، پسینے کی بو اور ٹریفک کا شور، لیکن آج میرے کانوں میں یہ سب آوازیں مدھم تھی۔ میرے دل و دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر میرا اس ہسپتال سے کیا تعلق ہے اور وہ چابی کس تالے کی ہے۔ ہسپتال کے گیٹ پر اترتے ہی مجھے فضا میں ایک بہت ہی عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ فینائل اور دوائیوں کی ملی جلی بو نے میرے نتنوں کو جکڑ لیا تھا۔ ہسپتال کی عمارت پرانی طرز کی تھی، جس کی اینٹیں جگہ جگہ سے نکل چکی تھیں اور دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تاکہ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھ سکوں اور مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر بھی باہر کی طرح افسردہ تھا، مریضوں کی قطاریں، اسٹریچر پر کراتے ہوئے لوگ اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ۔ میں سیدھا استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا تھا، جہاں ایک اور ادھیڑ عمر کی خاتون نرس رجسٹر میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ اس نے اینک ناک کی نوک پر ٹکائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی اور وہ ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے رکھ دی۔ جی، یہ پرچی مجھے ڈاک سے ملی ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں یہ وارڈ کہاں ہے؟ نرس نے پہلے بیزاری سے پرچی کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس نے سر اٹھا کر میری طرف غور سے دیکھا۔ جیسے اس نے میری نظر چہرے پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اور چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس نے کوئی بھوت پری دیکھ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک ایسی دل سوز اور خوفناک چیخ نکلی جس نے پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم تو مر چکے تھے۔ اس کی چیخ سن کر آس پاس موجود سیکیورٹی گارڈز فوراً حرکت میں آ گئے اور میری طرف لپکے۔ میں ابھی نرس کے رد عمل کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دو مضبوط ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے جکڑ لیا۔ پکڑ لو اس کو، بھاگنے نہ پائے، ایک گارڈ چلایا تھا۔ ہسپتال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں مجھ پر تھیں۔ کچھ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور کچھ حیرت سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں صرف ایک پرچی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن گارڈ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے کر جانے لگا۔ نرس ابھی تک بری طرح سے کانپ رہی تھی اور مسلسل میری طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، یہ وہی ہے جو کل رات مردہ خانے سے غائب ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ واپس آ گیا ہے۔ میرے دل و دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ مردہ خانہ، غائب، یہ لوگ کیا بکواسیں کر رہے ہیں؟ مجھے زبردستی ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر گیا جو شاید سیکیورٹی انچارج کا آفس تھا۔ وہاں موجود انچارج نے مجھے غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن
لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کر دیا تھا، یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے چلا کر کہا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ چل کیا رہا ہے؟ میں کوئی مردہ نہیں ہوں، میرا نام اسماعیل ہے، میں ایک کلرک ہوں۔ میں نے آج تک کبھی اس ہسپتال میں داخل بھی نہیں ہوا۔ انچارج صاحب نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھا اور فون اٹھا کر کسی کو ملایا۔ سر، ڈاکٹر صاحب کو فوراً بلائیں، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ لاش، میرا مطلب ہے وہ مریض واپس آ گیا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک معمر ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ ان کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹک رہا تھا اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھتے ہی وہیں دروازے پر جم گئے۔ ان کی آنکھوں میں یقین اور بے یقینی کی جنگ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے ساکت رہے اور پھر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ انہوں نے میرے قریب آ کر میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر لرزتی ہوئی آواز میں بولے، حسان، تم زندہ ہو؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود تمہاری نبض چیک کی تھی، تمہارا دل بند ہو چکا تھا، تمہارا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میڈیکل سائنس میں ایسا معجزہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حسان؟ اب یہ حسان کون ہے؟ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں حسان نہیں ہوں، میں اسماعیل ہوں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس ہسپتال میں پہلی بار آیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ تم حسان نہیں ہو؟ لیکن یہ شکل، یہ آواز، یہ قد کاٹھ، یہ سب کچھ ہو بہو حسان جیسا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور اس میں سے اپنا قومی شناختی کارڈ نکال کر ڈاکٹر صاحب کے سامنے کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کارڈ ہاتھ میں لیا اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کارڈ پر لگی تصویر اور میرے چہرے کا موازنہ کیا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ اسماعیل ولدیت، پتہ؟ وہ بڑبڑائے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گئے، جیسے ان کے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ یہ تو ناقابل یقین مشابہت ہے۔ قدرت کا ایسا کھیل میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں موجود سیکیورٹی گارڈز اور عملہ بھی اب دم سادے کھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پانی کا گلاس پی کر خود کو پرسکون کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے لہجے میں اب نرمی اور تجسس تھا۔ نوجوان، اگر تم سچ کہہ رہے ہو اور تم واقعی حسان نہیں ہو تو پھر تم ایک بہت بڑے راز کا حصہ بن چکے ہو۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، یہ حسان کون تھا؟ اور آپ سب مجھے اتنا دیکھ کر ڈر کیوں گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور اپنی آنکھوں کو مسلا، پھر گویا ہوئے۔ حسان نام کا ایک نوجوان ہمارے ہسپتال میں داخل تھا۔ اسے کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اسے بچانا ناممکن تھا۔ کل رات دیر گئے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے خود اس کی موت کی تصدیق کی اور لاش کو مردہ خانے شفٹ کروا دیا۔ لیکن صبح جب عملہ وہاں گیا تو لاش غائب تھی، اسٹریچر غائب تھا، مردہ خانے کا تالا بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا، لیکن وہاں لاش نہیں تھی۔ ہم سب پریشان تھے۔ ہم نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید تم وہی حسان ہو جو کس طرح زندہ ہو گیا، یا شاید یہ کوئی ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سکتے میں آ گیا۔ میری شکل کا ایک آدمی جو کل رات مر گیا اور پھر اس کی لاش بھی غائب ہو گئی، یہ سب کسی فلم کی کہانی کی طرح لگ رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو لفافے والی بات بتائی تو ڈاکٹر صاحب، مجھے آج صبح یہ لفافہ میرے گھر کے دروازے پر ملا ہے۔ اس میں یہ چابی تھی اور آپ کے ہسپتال کی یہ پرچی تھی، اور میں اسی تجسس میں یہاں پر آیا تھا۔
میں نے وہ دونوں چیزیں ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحب نے پرچی اٹھائی۔ یہ تو حسان کے وارڈ کی ہی پرچی ہے، شاید اس کی کوئی پرانی پرچی ہو۔ پھر انہوں نے چابی اٹھائی۔ چابی کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ انہوں نے چابی کو پلٹ کر دیکھا اور نمبر 302 پڑھا۔ یہ تو بینک لاکر کی چابی لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے حیرت سے کہا۔ بینک لاکر؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل ایسی ہی چابی میرے پاس بھی ہے، یہ نیشنل ٹرسٹ بینک کے پرانے لاکرز کی چابی ہے۔ ان کا ڈیزائن بہت مخصوص ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر بولے، دیکھو اسماعیل، حسان کے پاس آخری وقت میں 2 لڑکے بھی آتے تھے جو خود کو اس کا دوست بتاتے تھے، اور وہ دونوں کافی مشکوک لگتے تھے۔ حسان کی موت کے بعد وہ دونوں بھی غائب ہو گئے۔ مجھے شک ہے کہ لاش غائب کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چابی حسان کے پاس کہاں سے آئی؟ اور اس نے یا کسی اور نے یہ تمہیں کیوں بھیجی؟ یہ ایک معمہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ چابی میری طرف بڑھا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے تمام سوالوں کا جواب اس بینک کے لاکر میں ہی ملے گا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ایک ہم شکل مرتا ہے اور دوسرا ہم شکل اس کی موت کے فوراً بعد ہی اس بینک لاکر کی چابی مل جاتی ہے۔ جاؤ نیشنل ٹرسٹ بینک جاؤ اور دیکھو تمہاری قسمت تمہارے لیے وہاں کیا چھپا کر رکھی ہے۔ میں نے وہ چابی مضبوطی سے مٹھی میں دبا لی، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل آیا۔ ہسپتال کا عملہ ابھی بھی مجھے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اب مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا دماغ اب ایک نئی سمت میں دوڑ رہا تھا۔ بینک لاکر ایک غریب کلرک جس کے پاس اپنے گھر کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اب وہ ایک بینک لاکر کھولنے جا رہا تھا۔ کیا اس میں پیسے ہوں گے یا کوئی اور مصیبت میرا انتظار کر رہی ہوتی؟ میں نے ایک رکشہ روکا اور نیشنل ٹرسٹ بینک کا نام لیا۔ رکشے والے نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا، کیونکہ وہ بینک شہر کے پوش علاقے میں تھا۔ راستے بھر میرا دل ہتھوڑے کی طرح دھڑکتا رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا، مگر سڑک پر ٹریفک کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ بینک کی عمارت شاندار تھی، شیشے کے بڑے بڑے دروازے اور باہر کھڑا مسلح گارڈ۔ میں نے اپنی میلی کچیلی قمیض کو درست کیا اور اندر داخل ہونے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکے نے میرا استقبال کیا۔ اندر کا ماحول ہسپتال سے بالکل مختلف تھا، پرسکون اور باوقار۔ میں نے استقبالیہ پر جا کر ایک خاتون سے پوچھا، مجھے لاکر روم جانا ہے، میرے پاس چابی ہے۔ خاتون نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے حلیے والے شخص کا یہاں لاکر ہو سکتا ہے، لیکن اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اشارہ کیا، نیچے تہہ خانے میں جائے، وہاں لاکر انچارج آپ کی مدد کریں گے۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا۔ وہاں سٹیل کے مضبوط دروازوں کے پیچھے ایک الگ دنیا تھی۔ ایک عمر رسیدہ انچارج وہاں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے چابی دکھائی، اس نے چابی لے کر جانچا، پھر رجسٹر میں نمبر ملایا، لاکر 302۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر اس نے مجھے سے کوئی بھی شناخت نہیں مانگی۔ شاید وہ ان تمام پرانے لاکرز کا اصول یہی تھا کہ جس کے پاس چابی ہے لاکر اسی کا ہے، یا شاید وہ بھی میری شکل دیکھ کر دھوکہ کھا گیا ہو کہ میں حسان ہوں۔ یہ بات میرے لیے بھی اب ایک معمہ تھی کہ حسان کا یہاں پر اکاؤنٹ تھا۔ انچارج نے ماسٹر کی اٹھائی اور میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے جہاں دونوں طرف راہداریوں میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے لاکر بنے ہوئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ انچارج بھی انہیں سن لے گا۔ آخر کار ہم لوگ ایک لاکر کے سامنے جا کر رکے
جس پر لکھا ہوا تھا 302۔ انچارج نے اپنی چابی لگائی اور آدھا تالا گھما دیا، پھر پیچھے کو ہٹ گیا۔ اب اپنی چابی لگائیں۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، پسینے کے قطرے میرے پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابی سوراخ میں ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا یہ شاید چابی نہیں لگے گی اور یہ سب کچھ ایک مذاق ثابت ہوگا، لیکن چابی آسانی سے اندر چلی گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چابی گھما دی۔ ایک مدھم سی کلک کی آواز آئی اور لاکر کا دروازہ تھوڑا سا باہر کی طرف کھل گیا۔ چائے صاحب نے کہا میں باہر ہوں، آپ تسلی سے اپنا کام کر لیں، اور وہ چلا گیا۔ اب وہاں صرف میں تھا اور وہ کھلا ہوا لاکر۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے لاکر کے بھاری دروازے کو پورا کھولا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن ہال کی روشنی جب لاکر کے اندر پڑی تو جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے حلق سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ میرا پورا وجود سن ہو گیا تھا، جیسے مجھ پر آسمان گر پڑا ہو۔ لاکر کا بھاری بھرکم دروازہ جب پوری طرح کھلا تو میری آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی۔ وہاں کوئی کٹی پھٹی لاش یا خوفناک منظر نہیں تھا، بلکہ نوٹوں کی اتنی گڈیاں ترتیب سے چنی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی بصارت پر شک ہونے لگا۔ لال، نیلے اور ہرے نوٹوں کے انبار نے لاکر کی فولادی دیواروں کو چھپا رکھا تھا۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ میں پوری زندگی گننے بیٹھتا تو شاید گن نہ پاتا۔ دولت کی ایک عجیب سی مہک جو پرانے کاغذ اور سیاہی کی ملی جلی بو ہوتی ہے میرے نتنوں سے جا ٹکرائی تھی اور میرے دماغ کو معاف کر گئی تھی۔ میرے جیسے انسان کے لیے جس نے 100 روپے کے لیے بھی لوگوں کی جھڑکیاں سنی ہوں، یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں تھا، بلکہ خواب میں بھی میں نے کبھی اتنا پیسہ ایک ساتھ نہیں لگایا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک گڈی کو چھوا، کہیں یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں، مگر وہ کڑک نوٹ بالکل اصلی تھے۔ نوٹوں کے ان بنڈلز کے اوپر ایک بڑی سی فائل رکھی تھی جس پر جائیداد کے کاغذات لکھا تھا، اور اسی فائل کے اوپر ایک سفید لفافہ پڑا تھا جس پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا صرف میرے بھائی اسماعیل کے لیے۔ اس لفافے کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یہ وہی لکھائی تھی جو مجھے گھر سے ملنے والے لفافے پر نظر پڑ گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ نوٹوں کی چمک اپنی جگہ، مگر اس وقت اس خط کی اہمیت میرے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھی، کیونکہ اس میں میرے وجود سے جڑے سوالوں کا جواب تھا۔ میں وہیں لا کر روم کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ آس پاس کی دنیا، بینک کا عملہ، سیکیورٹی گارڈز، سب میرے ذہن سے محو ہو چکے تھے۔ وہاں پر صرف میں تھا، اور وہاں صرف پر میرے ہاتھوں میں وہ خط۔ میں نے لرزتے ہوئے انگلیوں سے لفافہ کھولا اور طے کیا ہوا کاغذ باہر نکالا۔ آنسو میری آنکھوں میں تیرنے لگے، حالانکہ میں نے ابھی تک ایک لفظ نہیں پڑھا تھا۔ شاید خون کی کشش اپنا اثر دکھا رہی۔ خط کا آغاز ان الفاظ سے ہوا: میرے پیارے بھائی اسماعیل، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں، اور تم نے وہ چابی استعمال کر لی ہے جو میں نے آخری آس امید کے طور پر تمہیں بھیجی تھی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، حسان، وہ بھائی جسے قدرت نے تم سے پیدائش کے وقت ہی جدا کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوگا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں کون ہوں اور مجھے تمہارے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ میری کہانی بہت مختصر ہے، مگر اتنی ہی دکھ بھری بھی۔
میں ایک امیر گھرانے میں پلا بڑھا، میرے منہ بولے والد شہر کے نامور بزنس مین تھے، میرے پاس بچپن ہی سے وہ سب کچھ تھا جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں، بہترین سکول، مہنگی گاڑیاں، نوکر چاکر اور ہر طرح کی آزمائشیں آسائشیں۔ مگر ان سب کے باوجود میرے اندر ہمیشہ ایک عجیب سا خالی پن رہتا، ایک ایسی اداسی جو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میرے والد اور والدہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی میں ان کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا خوف دیکھتا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہوں۔ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں اکیلا رہ گیا تھا۔ والدہ پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، ساری جائیداد اور کاروبار میرے نام ہو گیا۔ میں تنہا اس بڑے محل نما گھر میں رہتا تھا۔ پھر ایک دن قدرت نے اپنا کھیل کھیلا، تقریباً 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی گاڑی میں دفتر سے واپس آ رہا تھا کہ ایک ٹریفک سگنل پر میری نظر ایک موٹر سائیکل سوار پر پڑی جو سخت دھوپ میں پسینے میں شرابور کھڑا تھا۔ وہ تم تھے اسماعیل، جسے ہی میں نے تمہارا چہرہ دیکھا مجھے لگا کہ میں آئینے میں کسی آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی پیشانی، یہاں تک کہ تمہارے چہرے پر موجود تل بھی میری طرح تھا۔ میں اتنا حیران ہوا کہ میں گاڑی کا ہارن بجاتا رہ گیا اور تم سگنل کھلتے ہی بھیڑ میں غائب ہو گئے۔ میں اس رات سو نہیں سکا، میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں شک کا ایک بیج بویا جا چکا تھا۔ میں نے گھر کے پرانے اور وفادار ملازم بابا رحیم کے بارے میں بلایا، انہوں نے میرے والد کے اس دیوانے سے تھے۔ میں نے ان سے سختی سے پوچھا کہ میری پیدائش کا سچ کیا ہے، کیا میرا کوئی جڑواں بھائی تھا؟ بابا رحیم پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہے، مگر جب انہیں قرآن کا واسطہ دیا تو وہ رو پڑے اور سارا سچ اگل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے منہ بولے والد اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور اس غم میں گھلے چلے جا رہے تھے۔ اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ ہسپتال میں ایک غریب عورت کے ہاں جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب نے بچے کے عملے کے ساتھ ہسپتال کے مل کر اس عورت کے بچے کو خرید لیا اور تمہاری ماں کو بتایا گیا کہ ان کا ایک بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ساری عمر جسے اپنا باپ سمجھتا رہا، اس نے مجھے میرے اصل خون سے جدا کر دیا تھا، اور وہ عورت جسے میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ میری سگی ماں تھی، جو وہ شاید میرے لیے روئی بھی ہوگی۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو پتہ کروایا، تمہارا نام اسماعیل رکھا گیا تھا اور تمہارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اور اب تم اسی پرانے مکان میں رہتے ہو۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ میرا ایک بھائی ہے، میرا اپنا خون، لیکن ساتھ ہی میں شدید غصہ بھی آیا کہ مجھے اتنے سال اندھیرے میں رکھنے کے بعد بھی اور رکھا گیا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا، میں تم سے ملوں گا، تمہیں گلے لگاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ ہم دونوں مل کر زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اسی رات شدید پیٹ میں درد کی وجہ سے میں ہسپتال گیا، کئی ٹیسٹ ہوئے اور اگلے دن وہ ڈاکٹر کی رپورٹوں نے مجھے وہ خبر سنا دی جس نے میری ساری خوشیاں چھینی۔ مجھے کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ ڈاکٹروں کے مطابق میرے پاس صرف چند گھنٹے یا شاید چند دن باقی بچے تھے۔ میں ٹوٹ گیا تھا اسماعیل، میں بالکل بکھر گیا تھا۔ ایک طرف مجھے میرا کھویا ہوا بھائی ملا تھا اور دوسری طرف موت میرے سر پر کھڑی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ کیا مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اگر میں اس حالت میں تمہارے سامنے آتا تو تمہیں مجھ سے ملنے کی خوشی سے زیادہ میرے مرنے کا دکھ ہوتا۔ تم ابھی مجھے پاتے اور ابھی کھو دیتے۔ میں تمہیں اس اذیت سے نہیں گزارنا چاہتا تھا، تمہاری زندگی پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی، میں اس میں مزید دکھ شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ دور رہ کر ہی تمہارا
مستقبل سنواروں گا۔ میں نے اپنے وکلا سے چھپ کر اپنی لیے وصیت تیار کی، اپنی ساری جائیداد، یہ بینک لاکر کا مواد، اپنا گھر، سب کچھ قانونی طور پر تمہارے نام کر دیا۔ یہ جو تم نوٹ دیکھ رہے ہو یہ میرے کاروبار کا نقد سرمایہ ہے، اور یہ فائل میں میرے گھر اور زمینوں کے کاغذات ہیں، یہ سب تمہارا ہے۔ میرے بھائی یہ کوئی خیرات نہیں، یہ تمہارا حق ہے جو تم سے بچپن میں سے چھین لیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان پیسوں سے اپنی زندگی بدلو، کوئی اچھا سا کاروبار شروع کرو، شادی کرو اور وہ ساری خوشیاں حاصل کرو جو شاید میرے نصیب میں نہیں تھی۔ اور رہی بات میری لاش کی، تو میرے دو بہت ہی قریبی اور قابل اعتماد دوست ہیں، میں نے انہیں وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے فوراً بعد ہی کمرے کی وہ میری میت کو ہسپتال سے غائب کر دیں اور مجھے ہمارے آبائی قبرستان میں میرے اصل والدین کی قبروں کے پاس دفنا دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ پولیس اور پوسٹ مارٹم کے چکروں میں تم الجھ جاؤ یا جائیداد کی منتقلی میں کوئی قانونی رکاوٹ آ جائے۔ وہ ہسپتال میں ہونے والا ڈرامہ میری ہی منصوبہ بندی کا حصہ تھا تاکہ تمہیں یہاں تک پہنچنے کا راستہ مل سکے اور دنیا کی نظروں میں حسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر رہ جائے۔ اسماعیل، مجھے معاف کر دینا، میں تم سے گلے نہیں مل سکا، لیکن یقین کرو میں تمہیں مرتے وقت بہت پرسکون تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میرا بھائی اکیلا نہیں ہے، میرا حصہ بھی اب تم ہی جیو گے۔ خوش رہنا اور کبھی کبھی میری مغفرت کی دعا کر دینا۔ تمہارا بدقسمت مگر محبت کرنے والا بھائی، حسان۔ خط ختم ہوا تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ چکی تھی، کاغذ میرے آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی، دل غم سے پھٹا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ایک انوکھی راحت بھی تھی۔ مجھے آج ایک بھائی ملا تھا اور آج ہی میں نے اسے کھو بھی دیا تھا، لیکن اس نے جاتے جاتے میں زندگی کے تمام کانٹے چن لیے تھے۔ میں نے خط کو سینے سے لگا لیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے زور زور سے رونے لگا۔ میری ہچکیوں کی آواز سن کر بینک کا عملہ بھی ڈر گیا، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے افسوس تھا میں حسان کو ایک بار بھی دیکھ نہ سکا، اس کے ہاتھ کو تھام کر یہ نہ کہہ سکا بھائی میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس کی قربانی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی تکلیف اس نے مجھ سے چھپایا تاکہ میں دکھی نہ ہوں۔ ایسا بھائی کسے ملتا ہے؟ کافی دیر تک میں اپنے جذبات کے طوفانوں سے لڑتا جھگڑتا رہا۔ میں نے خود کو سنبھالا، پھر آنسو پہنچے اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حسان چاہتا تھا کہ میں مضبوط بنوں، میں اس کی آخری خواہش کو یوں رو کر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے لاکر سے وہ بڑا سا بیگ نکالا جو شاید حسان نے اسی مقصد کے لیے وہاں رکھا تھا۔ اس میں سارے نوٹ اور کاغذات بھرے تھے۔ بیگ کا وزن کافی زیادہ تھا مگر میرے دل کے بوجھ سے کم تھا۔ بینک سے نکلتے وقت میں وہ اب اسماعیل نہیں رہا تھا جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں پر آیا تھا۔ اب میری چال ڈھال میں ایک عزم تھا، ایک اعتماد تھا۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، دنیا وہی تھی، سڑکیں وہیں تھیں، مگر میرا زاویہ نگاہ بدل چکا تھا۔ اب مجھے ان بڑی گاڑیوں اور شاپنگ مال سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ میں اب اس شہر کا بڑا حصہ تھا، ایک بااختیار شوہر۔ اب میں نے ٹیکسی لی اور ڈرائیور سے گھر کا پتہ بتایا۔ ٹیکسی کی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے بیگ پر ہاتھ رکھا۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، یہ حسان کی زندگی تھی، اس کے خواب تھے جو اب مجھے پورے کرنے تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے وہ بیگ ایک محفوظ جگہ چھپایا، پھر میں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے۔ اب مجھے سب سے ایک اہم کام کرنا تھا، نادیہ۔ میں سیدھا اس کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ نادیہ کی امی نے دروازہ کھولا، ان کے چہرے پر وہی روایتی ناپسندیدگی تھی، مگر آج میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔
آنٹی میں نادیہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، اور یقین رکھیں میں اسے وہ سب کچھ دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میری آواز میں ایسی گرج اور یقین تھا کہ وہ بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوں۔ میں نے انہیں مختصر بتا دیا کہ میرے خاندانی جائیداد کا تنازع حل ہو گیا ہے اور مجھے میرا حصہ مل گیا۔ میں نے تفصیلات چھپا لی کیونکہ وہ راز صرف میرا اور حسان کا تھا۔ نادیہ پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ دونوں تھے۔ اس کی ماں بھی اپنی بیٹی کے دل کا حال جانتی تھی، تو زیادہ مسئلہ نہیں بنا۔ اس شام میں نے اپنی زندگی کا سب سے پرسکون سانس لیا۔ اگلے دن میں نے سیٹھ اسلم کے دفتر جا کر اپنا استعفیٰ ان کی میز پر رکھا۔ ان کا منہ کھلا رہ گیا جب میں نے انہیں کہا کہ سیٹھ صاحب، عزت تنخواہ سے نہیں، انسان کے کردار سے ہوتی ہے، اور وہ آپ کے پاس دونوں بھی نہیں ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں سائڈ کاغذات جائیداد کے لکھے پتے پر اس قبرستان میں گیا جہاں حسن مدفون تھا۔ اس کی قبر بالکل تازہ تھی، اس پر پھول مرجھا چکے تھے۔ میں اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کاروبار کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ میں نے اس سے نادیہ کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے نام پر ایک کینسر ہسپتال بناؤں گا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوگا، تاکہ کوئی اور حسان پیسے ہونے کے باوجود تنہائی اور بے بسی میں نہ مرے۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے میرے چہرے کو چھو رہے تھے، جیسے حسان میرا ماتھا چوم رہا ہو۔ واپسی پر میں نے مڑ کر دیکھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور قبرستان میں سایہ گہرا ہو رہا تھا، مگر میرے اندر ایک سورج طلوع ہو چکا تھا۔ مجھے وہ خط یاد آ گیا، اس کا ہر لفظ میرے دل پر نقش تھا۔ زندگی واقعی ہی عجیب ہے، یہ ایک ہاتھ سے چھینتی ہے تو دوسرے ہاتھ سے اتنا نواز دیتی ہے کہ دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ مجھے میرا بھائی تو نہیں ملا، مگر اس کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں اسماعیل ہوں، اور میں اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ حسان کے لیے بھی جیوں گا۔ یہ کہانی جو ایک نامعلوم خط سے شروع ہوئی تھی، اب ایک نئی زندگی کے آغاز پر ختم ہو رہی تھی، اور اس کا ہر ایک ورق گواہ تھا کہ خون کے رشتے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ شکریہ حسان، تم نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی نئی منزل کی طرف چل پڑا تھا، جہاں ایک روشن مستقبل میری باہیں کھولے منتظر تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔